اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء پڑھیے گا میرے ساتھ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر، رب یسر ولا تعسر رب تمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عزیز طلباء، آپ کے علم میں ہے کہ ہم کاروان اردو کا مطالعہ کر رہے ہیں اور مڈ ٹرم کا سلیبس ہمارا تکمیل کی جانب رواں دواں ہے۔ عزیزان من، کل ہم نے ایک استاد کی کہانی پڑھی جس نے شاگرد کی محبت میں یا اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان تک کی پرواہ نہیں کی۔ دونوں باتیں آپ کہہ سکتے ہیں، شاگرد کی محبت میں یا اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنے کے لیے۔ اس شخص نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور اپنے شاگرد کو بچانے کی خاطر دریا میں چھلانگ لگا دی، اور اگرچہ اس کا یہ عمل بیکار تھا، کوئی فائدہ نہیں دے سکا، لیکن جس جذبے کے تحت اس نے قربانی دی وہ جذبہ اسے امر کر گیا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی ایسے جذبات سے نوازے۔ یہ ہم نے ریڈنگ کی تھی سبق کی مکمل۔ آج انشاءاللہ اس کی ایکسرسائز کریں گے اور امید ہے کہ الفاظ مانند انشاءاللہ مکمل کر لیں گے، اور ایکسرسائز میں سے جو ممکن ہو سکا آج کے پیریڈ میں انشاءاللہ العزیز ضرور کریں گے۔ جی، مشکل الفاظ کے معنی: مقدس، پاک، انمول، قیمتی، رشتہ، تعلق، واسطہ، ناطہ، خلوص، نیت کی صفائی، کھرا پن، شفقت، پیار، مبنی، مشتمل، تاعمر، ساری زندگی، تربیت، کردار کی تعمیر، آراستہ، سجا ہوا، ہدیہ جاں کا تحفہ، زیور، جسمانی سجاوٹ کی چیز، جسم کو سجانے کے لیے جو چیز استعمال ہوتی ہے اسے زیور بولیں گے۔ انگوٹھی زیور ہے، تاج زیور ہے، پائل زیور ہے، چوڑی زیور ہے، گلے کا ہار زیور ہے۔ کوئی بھی چیز جو جسم کو سجانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اسے زیور بولتے ہیں۔ صدف، سیپ، قطرہ نیسا، بارش کا پہلا قطرہ، خودی، اپنی ذات کی پہچان، گوہر، موتی، خود نگر، اپنی نگران، خود گر، اپنی تعمیرات کرنے والی، خود گیر، اپنے آپ تک محدود، وسعت، پھیلاؤ، گہرائی، گہرا پن، جوش، جذبہ، ولولہ، جوش، جذبات، جولانی، اٹھان، کسی چیز کا پیک پہ ہونا، کشادہ، وسیع، پرجوش، جوش سے بھرا ہوا، محبت، پیار، خلوص، کھرا پن، نیت کی صفائی،
اپنائیت لگاؤ، شجاعت بہادری، معجزن چھپا ہوا، دھارے سوتے. یہ اس سے مراد وہ چیز ہوتی ہے جو جہاں سے کسی بھی چیز کا آغاز ہو رہا ہو، کسی بھی چیز کا نقطۂ آغاز. نقطۂ آغاز بھی اس کا میننگ ہو سکتا ہے. دھارے کا معنی نقطۂ آغاز بھی ہو سکتا ہے. خوش قامتی، لمبا قد. ساخت بناوٹ، گھن گرج آواز کی گونج. شجی بہادر، مدارج درجے. ہم نصابی سرگرمیاں، نصاب سے جڑی ہوئی سرگرمیاں، یہ وہ کام ہوتے ہیں جو نصاب سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. مثلاً کوئز آپ کا پروگرام اگر ہو، تحریر کا مضمون نویسی، اس کے علاوہ تقریر، یہ ساری کی ساری جو ہیں ہم نصابی سرگرمیاں کہلاتی ہیں. جوش و خروش، جذبات، بالخصوص خاص طور پر. علمی مباحث، علم کی بحثیں. ببانگ دہل، اونچی آواز سے. ببانگ دہل نہیں ہوتا، دال پہ پیش ہوتا ہے جی، ببانگ دہل. حریف، دشمن. قائل کرنا، منوانا. دراز قد، لمبا قد. معصوم، پاک. رقص کرنا، ڈانس کرنا، ترتیب سے حرکت کرنا. چار چاند لگانا، خوبصورتی میں اضافہ کرنا. نرم خو، نرم مزاج. اچھا یہ جو معصوم ہے نا، پاک، اس میں کسی قسم کی بناوٹ یا تکلف موجود نہیں ہوتا. حساس، احساس کرنے والا. خیر خواہ، بھلا چاہنے والا. کوٹ کر کرنا، آخری حد تک کسی چیز کو شامل کرنا. بے حد، بہت زیادہ. بے حد، بہت زیادہ. خلق، مخلوق. یہ آپ کو بتایا تھا خلق اور خلق کا فرق. خلق اگر ہو تو اس کے معنی عادت ہوتے ہیں، پختہ عادت، اور خلق ہو تو اس کا معنی مخلوق ہوتے ہیں. خلق واحد ہے، مخلوق جمع ہے. مخلوق زیادہ مستعمل ہے، اس لیے بطور معنی لکھ دیا گیا ہے. فراغت، تکمیل. تدریس، پڑھانا. معروف، مشہور. نجی، پرائیویٹ. ذاتی. وابستہ، جڑنا، تعلق قائم کر لینا. پسندیدہ، مقبول. مخلص، اخلاص والا. مربی، تربیت کرنے والا. ماتحت، نگرانی میں کام کرنے والا. جوہر، کمال. جان چھڑکتے، جان قربان کرتے. مونس، انس کرنے والا، پیار کرنے والا، محبت کرنے والا. غم گسار، غم بانٹنے والا. روایت، عادت. وطن عزیز، پیارا وطن. وطن عزیز، پیارا وطن. مقامات، جگہیں. لطف اندوز ہونا، مزہ اٹھانا. انسال، اس سال. کارواں، قافلہ. مسرور، شادمان، خوش. عقیدت و احترام، محبت، پیار. مزار، مدفن. مزار، دفن ہونے کی جگہ. عمومی طور پہ مزار اس کوٹھڑی، اس مکان کو بولا جاتا ہے جس کے اندر قبر ہو، اسے مزار بولتے ہیں. جس کے اندر کسی ہستی کی قبر ہو اسے مزار بولتے ہیں. جیسے قائد اعظم کا مزار جو ہے، وہاں قائد اعظم کی قبر ہے تو اسے مزار قائد بولتے ہیں. اس کے بعد ہے جی جامع شہادت، شہادت کا پیالہ. عزم و شجاعت، بہادری. داستان، قصہ. نظارہ، منظر. دلکش، دل کو اچھا لگنے والا. عکس، سایہ. روانی، بہاؤ. اطراف، جوانب، جانب. قدرتی حسن، قدرتی خوبصورتی. بے اختیار، اختیار کے بغیر. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. سبحان اللہ کے معنی ہوتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے مبرہ ہے.
اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے مبرہ ہے. یا کسی کی خوبصورتی کو دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ بنانے والا واقعتاً اس خوبصورتی میں جو عیب ہے ان سے پاک ہے. دفعتاً اچانک، بے رحم ظالم، اندوہناک افسوسناک، دم بخود حیران، ہونہار لائق محنتی، ماہر تیراک مہارت سے تیراکی کرنے والا، توازن بیلنس برقرار قائم، ذمہ داری فرض ڈیوٹی، ابدی نیند ہمیشہ کی نیند، بکھری ہوئی بے باک بے قابو، دن رات ایک کرنا، پوری محنت سے کام کرنا. حوصلہ جذبہ، تہیہ پکا ارادہ، سراغ نشانی، مٹھاس میٹھا پن، تلاطم خیز طوفانی، موجوں پانی کی لہروں، جوش و ولولہ جذبات، جھلکتا نظر آتا، خصوصی کرم خاص فضل خاص رحمت، ابدی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی، اہل ایمان ایمان والے، صورت شکل، خورشید سورج، تمغہ جرت. یہ اعزاز ان نان کمیشنڈ جوانوں کو دیا جاتا ہے جو وفاقی حکومت کے ماتحت خدمات انجام دے رہے ہیں، اور جب وہ بہادری کا کوئی کام کریں یا پھر جنگ میں شاندار کارکردگی دکھائیں تو اس ایوارڈ کے لیے اہل ہوتے ہیں. یہ ملٹری ایوارڈ ہے تمغہ جرت، اور آرمی کے شیڈول میں یہ چوتھے درجے پہ قائم ہے. یعنی آرمی کو جو میڈلز دیے جاتے ہیں ان میں یہ چوتھا بڑا اعزاز ہے، سب سے بڑا نشان ادھر ہے. تو نان کمیشنڈ، یہاں یہ لفظ جو ہے آپ کے لیے تھوڑا سمجھنے والا ہے. آرمی، ایئر فورس یا نیوی، ان تینوں میں جو جوان باقاعدہ کمیشن لیتے ہیں اور بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتے ہیں، وہ کمیشنڈ آفیسرز کہلاتے ہیں. ان کے باقاعدہ رینک ہیں، سیکنڈ لیفٹیننٹ، پھر لیفٹیننٹ، اور اسی طرح کیپٹن، میجر، کرنل، بریگیڈیئر وغیرہ اعلیٰ عدل کے پاس جنرل تک جاتے ہیں. تو یہ کمیشنڈ آفیسرز کہلاتے ہیں. اس کے علاوہ وفاقی جو فوج ہے اس کے کچھ ادارے ایسے ہیں جو چلانے والے تو فوجی ہی لوگ ہیں، انہیں فوج کے کمیشن افسران ہی چلاتے ہیں، لیکن اس میں کام کرنے والے لوگ جو ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے پے رول پہ ہوتے ہیں، وہ آرمی کے پے رول پہ نہیں ہوتے. جو کمیشن افسران ہیں وہ آرمی کے پے رول پہ ہیں، اور جو نان کمیشن افسران ہیں وہ آرمی کے پے رول پہ نہیں ہوتے. انہوں نے تنخواہ آرمی نہیں دیتی، آرمی کے فنڈ سے انہیں تنخواہ نہیں ملتی ہے. اس میں رینجرز آ جاتے ہیں، پیراملٹری فورسز آ جاتی ہیں، فرنٹیئر کانسٹیبلری FC کے لوگ آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ جو ڈویژنل سکول بنے ہوئے ہیں، ڈویژنل پبلک سکول اور گیریجن پبلک سکول کے نام سے پاک آرمی کے ادارے چلتے ہیں، APS کے نام سے ادارے چلتے ہیں. تو ان میں جو لوگ باقاعدہ بھرتی ہوتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کے قانون کے تحت، انہیں نان کمیشنڈ آفیسرز کہا جاتا ہے. تو رینجرز ہو، پیراملٹری فورسز ہوں، ان میں جو لوگ بھرتی ہوتے ہیں، ان میں جو آفیسرز رینک کے لوگ ہوتے ہیں وہ نان کمیشنڈ آفیسرز کہلاتے ہیں، اور جو ورکر ہوتے ہیں وہ نان کمیشنڈ ورکر کہلاتے ہیں. تو اب ان جوانوں میں جو بھی کوئی بہادری کا کام سر انجام دیتا ہے یا
جنگ میں شاندار کارکردگی دکھاتا ہے تو اسے یہ ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ یہ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ تمغہ جرأت کیا ہے۔ یہ جی اس کی شکل ہے، تصویر ہے، اسے دیکھ سکتے ہیں، گوگل بھی کر سکتے ہیں۔ اور ہلال اور ستارہ جو ہے یہ پاکستان کا قومی نشان ہے، قومی پرچم پر بھی موجود ہے۔ دائیں بائیں جو ہے وہ گندم کی بالیاں، یہ پاکستان کے زرعی ملک ہونے کی علامت ہے، اور درمیان میں کچھ اور علامات ہیں۔ ہلال ہے، پھر پرچم ہے، بہرحال وہ تفصیل سے دیکھنے والا۔ آج ہم اس سبق کی مشق کو حل کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جی یہ مشق ہم زبانی حل کریں۔ میں زبانی آپ کو حل کروا دیتا ہوں، آپ اسے یہیں سے سن کر جو ہے وہ حل کریں گے۔ نصر اللہ شجیع جس تعلیمی ادارے کے صدر مدرسہ تھے، اس کی اچھی روایت کیا ہے؟ ہاں جی، ہم نے پڑھا کہ اس کی اچھی روایت یہ تھی کہ وہ ہر سال طلباء کو سیر کے لیے پاکستان کے مشہور مقامات کی طرف لے کے جاتے تھے۔ پاکستان کے طلباء اپنے ادارے کے طلباء کو پاکستان کے مشہور مقامات کی سیر کے لیے لے کے جاتے تھے، یہ اس کی اچھی روایت تھی۔ نصر اللہ شجیع کے مطابق تعلیمی سیر کے 3 اہم مقاصد کیا تھے اور اس سیر کے ذریعے کس طرح حاصل ہو سکتے تھے؟ ایک تو تھا نا جی تفریح، دوسرا تعلیم، اور تیسرا تھا تربیت۔ تو تفریح تو ریکریشن آپ جانتے ہیں کہ ہم جب نکلتے ہیں سیر کے لیے تو اس کا واحد مقصد جو بڑا ہوتا ہے وہ یہی کہ ہم ریکریشن کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، تفریح کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تفریح تو حاصل ہو سکتی ہے، تعلیم یوں حاصل ہو سکتی ہے کہ جب وہ مشہور مقامات پہ جائیں گے تو وہاں کی معلومات لیں گے، ان معلومات سے ان کے نالج میں اضافہ ہوگا، تو تعلیم آٹومیٹیکلی گین ہو رہی ہے۔ اور تربیت کی بات میں نے کل کے سبق میں کی تھی کہ تربیت ایسے ہوگی کہ جب وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، سفر کریں گے، کھائیں پئیں گے، اور کیا اسے کہتے ہیں، سفر کے دوران 100 کام ہے کرنے کے، سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، کھیلنا بھی ہے، پکانا بھی ہے، کھلانا بھی ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں انسان جو ہے وہ انسان کی تربیت کا حصہ ہیں۔ ایک تو انسان پیشنس سیکھتا ہے، برداشت، صبر، اور دوسرا جو سب سے بڑا مقصد سیر سے حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے سے بڑوں اور اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ انٹریکشن سیکھ جاتا ہے اور اسے کسی حد تک اپنے اوپر کنٹرول حاصل ہو سکتا ہے۔ تو یوں یہ 3 مقاصد ہیں جی، تینوں مقاصد جو ہیں وہ حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ تعلیم کیسے جی کہ معلومات لیں گے، اور تربیت جو ہے وہ آپس کے میل جول سے تربیت ہوگی۔ تفریح تو لازمی سی بات ہے حاصل ہوگی۔ جی اگلا سوال ہے، نصر اللہ شجیع کی شہادت کے واقعے کو اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ یہ آپ کا کام ہے جی، آپ اپنے الفاظ میں تحریر کیجیے۔ نصر اللہ شجیع جو ہے انہوں نے اپنے شاگرد کو بچانے کے لیے دریا میں چھلانگ لگائی، جس کا پاؤں اچانک پھسلا تھا اور وہ دریا میں جا گرا تھا۔ دریا وہاں تیزی سے بہتا تھا، تو نصر اللہ شجیع کوئی ماہر تیراک تو تھے نہیں جو اپنے شاگرد کو بچا پاتے، وہ بھی دریا کی موجوں کی نظر ہو گئے، لیکن ان کے دل میں جو بات تھی، ان کے چھلانگ لگانے کے پیچھے جو جذبہ کار فرما تھا، وہ جذبہ انہیں امر کر گیا، اور اسی وجہ سے وہ آج ہمارے دلوں میں ان کا نام زندہ ہے۔ یوں ہی آپ جو ہے شہادت کے واقعے کو اپنے لفظوں میں بیان کر لیں گے۔
اس سچی کہانی کے مطالعے سے آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا، تحریر کیجیے جی۔ آپ نے جو بات سیکھی ہو، میرے خیال میں تو ہم نے سیکھا ہے کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ جو ہے وہ انمول ہے، اور استاد اور شاگرد ایک دوسرے کی خاطر جان بھی دے سکتے ہیں۔ دوسرا ہم نے یہ سیکھا ہے کہ انسان کی جو ڈیوٹی ہے، ایک فرد کی جو ذمہ داری ہے، اگر وہ اسے پورا کرتا ہے اور اسے پورا کرنے کے لیے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ شخص نہ صرف دنیا والے بلکہ اللہ کے ہاں بھی معتبر ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا ہم نے جو سبق سیکھا وہ یہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو یہ تین باتیں میں نے آپ سے شیئر کی ہیں، آپ نے کچھ اور اخذ کیا ہو تو اسے اپنے لفظوں میں نوٹ کیجئے۔ یہ تین آپ لازماً تحریر کریں گے۔ نصر اللہ شجی کا تعارف 4 سطور میں تحریر کیجیے۔ تو ایک تو جی اس شخص کی آپ بتائیں گے جی کہ لمبا قد تھا اور جسمانی بناوٹ بڑی مضبوط تھی، اس وجہ سے یہ شجی کہلاتے تھے۔ دوسرا یہ جی ہنس مکھ تھے، ہر وقت ہنسی ان کے ہونٹوں پر مسکراتے، ہونٹوں پر رقصہ رہتی۔ تیسرا یہ کہ یہ ہر ایک کے خیر خواہ تھے اور نیکی میں پہل کرنے والے تھے۔ چوتھا یہ کہ یہ نہ صرف طلباء بلکہ اپنے ماتحت اساتذہ میں بھی مقبول اور پسندیدہ تھے۔ 4 سطور میں 4 لائنوں میں تعارف مکمل ہو گیا جی۔ 4 لائنیں ہم لکھ چکے ہیں، یہ 2 سوال ہم کر چکے ہیں جی۔ آگے ہے جی نصر اللہ شجی کا صفاتی جال بنائیے۔ دیکھیے جی میں نے بہادر لکھا ہوا ہے، یہاں نرم دل لکھا ہوا ہے، ہمدرد لکھا ہوا ہے، مددگار لکھا ہوا ہے، محفل پسند لکھا ہوا ہے، جانثار لکھا ہوا ہے۔ تو یہ ان کی خوبیاں تھیں۔ یوں یہ صفاتی جال مکمل ہو جائے گا۔ آپ کے ذہن میں کوئی اور خوبی ہے تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں، خیر خواہ لکھ سکتے ہیں، بھلائی کرنے والے لکھ سکتے ہیں، جو آپ کے ذہن میں آئے سبق کو پڑھ کے وہ لکھ دیجیے۔ تیسرا سوال ہے جی ذیل الفاظ و محاورات کو اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ الفاظ و محاورات کیا جی؟ ہدیہ جاں پیش کرنا، 4 چاند لگانا، مربی، ابدی زندگی اور عکس۔ ہدیہ جاں پیش کرنا، جان کا تحفہ دینا۔ تو راشد مناز نے وطن کی خاطر ہدیہ جاں پیش کیا۔ راشد مناز نے وطن کی خاطر کم عمری میں ہدیہ جاں پیش کیا، ٹھیک ہے۔ اب کسی اور شہید کے حوالے سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کہانی کے حوالے سے لکھیے جی شجی بھائی نے اپنے شاگرد کے لیے ہدیہ جاں پیش کیا۔ یہ جملہ مکمل ہو گیا۔ 4 چاند لگانا، خوبصورتی میں اضافہ کرنا۔ تو کلاس میں چارٹس کے اضافوں سے 4 چاند لگ گئے۔ کلاس میں چارٹس کے اضافے سے 4 چاند لگ گئے۔ یہاں آپ یہ کہیے کہ زیور پہن کر اس کی خوبصورتی کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، یوں بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ کوئی بھی جملہ آپ کے ذہن میں آئے جس میں خوبصورتی کے بڑھنے کی بات ہو، یا آپ یوں کہیے جی کہ کالج کے لان میں خوبصورت پھولوں کے اضافے سے 4 چاند لگ گئے۔ مربی، تربیت کرنے والا، ہمارے والدین ہمارے مربی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مربی ہیں۔ ابدی زندگی، ہمیشہ رہنے والی زندگی، قیامت کے بعد ابدی زندگی شروع ہوگی، ٹھیک ہے۔ جو اللہ کی خاطر مر جاتے ہیں وہ ابدی زندگی پاتے ہیں۔ عکس سائے کو بولتے ہیں جی۔
عکس سائے کو بولتے ہیں. تو ہر چیز کا عکس ہوتا ہے جی. پانی میں ہر چیز کا عکس نظر آتا ہے. کتے نے پانی میں اپنا عکس دیکھا, میں نے شیشے میں اپنا عکس دیکھا. یہ جی الفاظ جملے مکمل ہو گئے. آگے جی قواعد. قواعد میں مترادف مرکبات آج ہم پڑھیں گے. تلاش کا کام آپ کے ذمہ لگاؤں گا, اور ضرب الامثال انشاءاللہ ہم کل خود سیکھیں گے کہ ضرب الامثال کیا ہے, اور اس کی پریکٹس بھی کریں گے. مترادف مرکبات. مترادف کے معنی ہوتے ہیں ایک جیسا. مرکبات, مرکب وہ کلمہ ہوتا ہے جس میں ایک سے زیادہ لفظ موجود ہوں, دو یا دو سے زیادہ لفظ جو ہیں وہ مل کر ایک معنی دیں تو اسے مرکب بولتے ہیں. جب دو ایسے الفاظ ایک ساتھ استعمال ہوں جو ہم معنی ہوں تو ان دونوں الفاظ کے مجموعے کو مترادف مرکب کہا جاتا ہے. اچھا, مرکب میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں ایک جیسے لفظ ہوں, دو مختلف بھی ہو سکتے ہیں, اور اگر دو ایک جیسے ہوں تو ایسے مرکب کو مترادف مرکب کہتے ہیں. جیسے تعلیم و تربیت, جوش و ولولہ, یہ اس قسم کے مرکبات استعمال ہوئے نا جن میں ایک لفظ دوسرے کا معنی ہے. تعلیم تربیت کے معنی میں لیا جاتا ہے جی, تو آپ لکھ سکتے ہیں تعلیم و تربیت جو ہے وہ مترادف مرکب ہے. جوش و ولولہ میں نے ابھی آپ کو بتایا. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے ذمہ کام یہ ہے کہ آپ اس کہانی میں استعمال ہونے والے مترادف مرکبات تلاش کر کے لکھیں گے. یہ کوئی سے آپ 5 لکھ لیں گے, کوئی سے 5 مرکبات تلاش کر کے لکھ لیجیے. ضرب الامثال ہے آگے, یہ لمبا ہے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. پیریڈ 25 منٹ گزر چکے ہیں اور 30 منٹ کا پیریڈ مشکل سے ہوگا جی. آج یہ ممکن نہیں ہے. انشاءاللہ اسے اگلے پیریڈ میں رکھتے ہیں. تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.